ایک جگہ نہیں کئی جگہ اعلان فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، واضح واضح اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. الیوم لا ینفع مال و بنون، قرآن میں اللہ نے کہا ہے. کیا لوگوں، ایک دن آنے والا ہے، جیسے اعلان کیا تھا نا گورنمنٹ نے، ایک دن آنے والا ہے، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکیں گے. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں. ہم روز پڑھتے ہیں قرآن میں، دیکھتے ہیں کتنا بڑا الیوم لا ینفع مال و بنون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کام آئے گا تمہارے یہ سارے مکانات، یہ سب بہہ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، جل جائیں گے. ایک ایسا دن آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا زمین میں. تو مرزا مظہر جان ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، نقشبندی شیخ، فرماتے ہیں کہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے اور وہ آدمی کھانے بنانے کے چکر میں ہو. اللہ تو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تجھے اس دن کا خیال ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا ینفع، کہ فائدہ نہیں دیں گے تجھے، نہ جس کو سیلاب آ گیا نہیں مکان بھی اڑ جائے گا، دکانیں بھی اڑ جائیں گی، کوئی خیال ہی نہیں کرے گا اس کی طرف، بلکہ جان بچانے کے چکر میں آدمی ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی کی تلاش میں، ہمیں غم ایک ہے. جب انسان کا غم بڑھ جائے ان چیزوں پر، مال، اولاد، مکان، دکان، ہر وقت اسی میں سرگرداں انسان ہے، اس میں ہی پریشانی ہو، اسی میں ہر وقت انسان کا دماغ گھومتا رہا، ویسے کسی کو پتہ نہ پڑتا، اپنی سیلف بات کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ واقعی ہم دونوں میں کون سی چیز ہمارے اندر ہے. کہ ہم اس سیلاب زدہ انسانوں کی طرح ہیں یا اس انسان کی طرح ہیں کہ جو اس وقت بھی تلاش کر رہا تھا کھانے. یقیناً ہمارا درجہ دوسری طرف جائے گا. کہ دنیا کی تفکرات و فکر اتنے ہیں کہ انسان اسی فکر میں ہر وقت مگن رہتا ہے، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا انسان کے حال میں کبھی ہے کہ جہاں کنی کا وقت یاد آئے، موت کا وقت یاد آئے، وہ لمحات یاد آئے انسان کو کہ جس وقت فرشتے آئیں گے اس کی جان نکال رہے ہوں گے. وہ لمحات یاد آئیں گے جس وقت قبر میں اس کو اتارا جائے گا جان کھینچ کر. اور وہ وقت یاد کرے کہ جب اس طرح بیٹھا دنیا اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گی اور فرشتے اس کو وہ سامنے نظر آئیں گے جو اس کو جان نکالنے والے ہیں. آپ سوچیں. اور جب آخرت کا فکر آتا ہے انسان کو تو پھر وہ اس فکر کے اندر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، نہ مال کمانے میں، نہ دولت کمانے میں، نہ جھگڑا کرنے میں، نہ مال کھانے میں، نہ کسی کا حق کھانے میں، نہ وقت ضائع کرنے میں. سب اس کو انٹرسٹ نہیں رہتا، کبھی انٹرسٹ نہیں رہے گا اس کو، کیونکہ یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ کا اعلان تھی، تو اللہ کا اعلان ہے. اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اس کو سونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی راتیں عجیب ہو جاتی ہیں، اس کے تفکرات بڑھ جاتے ہیں. کبھی آپ اللہ والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی تنہائی ایسی ہوتی ہے فکر کے ساتھ. تو اگر یہ غم نہیں ہے بھائی، ہمارے اندر اس احساس پیدا نہیں ہوا تو سمجھیں بہت بڑی غفلت کے اندر ہیں ہم لوگ، بہت ہی بڑی غفلت میں ہے. ہم اس کی تیاری کرنی چاہیے. تیاری بھی اللہ نے بتائی ہے کیا ہے، کیوں غفلت کو کیسے نکالیں، اور ہمارا دھیان ہر وقت اللہ کی اس طرف رہے، اپنی موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، کہ کس طرح جان نکلے گی، کس طرح ہمارا حساب ہوگا، کیا ہم جواب دیں گے، قبر کی اندھیری رات میں ہم کیسے لٹایا جائے گا، بچھو کیسے آئیں گے، اتنے ہم گناہ کو کیسے حساب دیں گے. ہر جگہ اس کو وہی ایک خوف اور وحشت داری رہے انسان کے اندر. وہی لوگ کریں گے جو اس چیز سے ڈریں گے، جسے سیلاب آئے گا تو سیلاب والے ڈریں گے، کہ جس میں یہ خوف پیدا ہو گیا، حقیقت سمجھ گئی، اللہ کے اعلان کو سمجھ گیا کہ یہ سب ضائع ہونے والی چیزیں ہیں، انہوں نے میرا کوئی فائدہ دینا نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا نہیں، چاہے کتنے محلات بنا لوں، کتنی دولت جمع کر لوں، کتنا ہی میں دنیا میں چلا جاؤں، تو یہ سب وقت ضائع ہو.
آنکھوں سے نظر آئے گا وقت ضائع ہوتا، ایک تھیلا بھی انسان کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے کہہ دیا۔ تو چیز کیا ہے اس کی وقت کی تیاری کے لیے جو اللہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو چاہیے اطول نبی قلب سلیم، سبحان اللہ۔ اس وقت جب یہ حالت ہوگی تو تعالیٰ اس کی تیاری کرو۔ اس کی تیاری کون سی ہے؟ اپنے دل کو سلامتی والا دن بنا، کہ جس وقت کوئی وقت موت آئے گی، جھٹکے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اس وقت تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، چیز نہیں آئے گی، اس وقت تیرے کام کیا آئے گا؟ تیرا دل کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ مرزا مرزا جانا کتنے بڑے شیخ تھے، بڑا خوبصورت ایک فکرہ کہا ہے انہوں نے، سننے والی بات ہے الحمدللہ۔ ہمیں آپ تم نے قرآن پڑھا ہے، شیخ فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے، میسج سنا ہے، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کہ سلامتی ایمان کا سب سے بہترین ذریعہ، سلامتی ایمان یعنی ایمان کو سلامت رکھنے کا جو ہم نے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، اس کا بہترین ذریعہ قرآن نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے۔ بے وقوفوں کیا اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کنونس کرنے کی ضرورت ہے، کسی زور لگانے کی ضرورت ہے، کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے؟ اندھے ہو تم اس انسانوں کی طرح کہ جو سیلاب سر پہ آ گیا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، موت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، قبر تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم معلوم گنوں میں لگے ہوئے، تم پہ غلبہ اس چیز کا ابھی تک۔ دلوں کو ہم ٹٹول کے دیکھیں کہ کس چیز کا غلبہ ہمارا، تو فرمائے اگر سلامتی ایمان کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس وقت اگر سلامتی کے ساتھ پیش ہونا چاہتے ہو، موت ہو، بالکل فکر نہیں ہوتی، فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا، اب وہ کیا ہے؟ ذکر